رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اشرفی رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آپ کے علم ہے کہ روزانہ ہم ایک نئے اور منفرد موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت فخر المشائخ سے اس پر گفتگو کرتے ہیں، سوالات ہوتے ہیں، اور حضرت بڑے پیارے انداز میں ہمیں اس کے جوابات عطا فرماتے ہیں کہ جس کو سن کر ذہن کے تمام شکوک اور شبہات دور ہوتے ہیں۔ ثنا خوان رسول بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہوتے ہیں، نعت رسول مقبول کے نذرانے پیش کرتے ہیں، کبھی منقبت کے نذرانے ہوتے ہیں، اور یہ پروگرام ہمارا اسی طرح پہلی رمضان سے الحمدللہ علی احسانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ کرم کے ساتھ چل رہا ہے۔ آج جس اہم موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے اعتکاف اور شب قدر۔ ناظرین، اعتکاف اور شب قدر دونوں موضوعات کو ہم نے ساتھ اس لیے شامل کیا کہ اعتکاف بھی 20 رمضان المبارک سے شروع ہوتا ہے اور تا قراتوں کی ابتدا بھی 21ویں شب سے شروع ہوتی ہے۔ تو ان دونوں موضوعات کے مسائل و فضائل کو جانیں گے۔ اس موضوع پر گفتگو فرمانے کے لیے ہمارے ساتھ اشرفی رمضان ٹرانسمیشن میں موجود ہیں حضرت فخر المشائخ ابو المکرم ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی دامت برکاتہم العالیہ۔ حضور، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، آپ تشریف لائیں، بہت شکریہ۔ آپ کے ساتھ ثنا خوان رسول سید علی مرتضیٰ اشرف جیلانی موجود ہیں، آپ کو بھی ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضور، پہلا سوال آپ کی خدمت میں، کیونکہ ہم نے 2 موضوعات آج منتخب کیے ہیں، اعتکاف اور شب قدر، اور دونوں کا تعلق ہی ہے، تو پہلی سوال آپ کا جو ہے وہ فضیلت اعتکاف کے بارے میں ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اعتکاف کی فضیلت کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کا لغوی معنی ہے تعظیم کی نیت سے کسی چیز کے پاس بیٹھنا۔ اچھا۔ اور اصطلاحی شریعت میں عبادت کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اچھا، یہ سب جانتے ہیں کہ اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ اس سلسلے میں چند احادیث ہیں، ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اچھا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی، یعنی سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے وصال تک اعتکاف فرمایا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور مسلم میں بھی موجود ہے۔ صحیح۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں فرمایا، وہ گناہوں سے باز رہتا ہے اور نیکیوں سے اسے اس قدر اجر و ثواب ملتا ہے کہ جیسے اس نے تمام نیکیاں کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ابن ماجہ میں موجود ہے۔ تیسری حدیث حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان المبارک میں 10 دنوں کا اعتکاف کر لیا تو وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کی۔ سبحان اللہ، سبحان۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت، اعتکاف کی فضیلت۔ صرف 10 دنوں کا آپ اعتکاف کر لیں، 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب مل گیا۔ سبحان اللہ۔ بہقی شعب الایمان میں یہ موجود ہے۔ دوسری روایت، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو ایمان کی وجہ سے ثواب کے لیے اعتکاف کرے گا
تو اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تمام احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اعتکاف بڑی اہم عبادت ہے، بہت ہی معتبر عبادت ہے۔ بے شک، اس سے قرب خداوندی حاصل ہوتا ہے سبحان اور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے جو یہ عبادت کر سکے، جس کے لیے ممکن ہو، تو اسے چاہیے کہ ضرور اعتکاف کریں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس کی مثال آپ یہ سمجھیں کہ جیسے بندہ جو ہے رب کے در پر پڑا ہے، جیسے ایک فقیر ہوتا ہے نا، جی، وہ مالک کے در پہ آ جاتا ہے کہ کچھ دے گا تو میں ٹلوں گا ورنہ نہیں ٹلوں، آ کر پڑ جاتا ہے، وہیں اپنا ڈیرا ڈال لیتا ہے۔ بالکل ایسی ہی مثال معتکف کی ہے کہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اہل و عیال کو چھوڑ کر، رشتہ داروں کو چھوڑ کر، تمام چیزوں کو، بلکہ سمجھیں آپ پوری دنیا کو ہی چھوڑ کر وہ اللہ کے گھر میں مسجد میں بیٹھا ہے۔ مولا تو دے گا تو جاؤں گا ورنہ نہیں جاؤں۔ دیکھیں نا، ہر چیز سے اس نے رشتہ داروں کو، اہل و عیال کو، دیگر چیزوں کو، تمام، بلکہ کاروبار کو، ہر چیز کو اس نے چھوڑ دیا ترک کر دی۔ اور کہاں بیٹھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے گھر میں، اس کے بے در شک۔ پر ڈیرا جما کر بیٹھ گیا۔ اور وہ خالق کائنات بھی پھر اس کے اس عمل کو پسند کرتا ہے، اور جو حدیث شریف ہم نے بیان کی اس کے مطابق اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسی اہم عبادت ہے۔ تو اور جو انسان یہ کرتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ سرکار نے فرمایا نا، اس کو اتنی زیادہ نیکیاں ملتی ہیں جیسے یہ نیکیاں اس نے کی ہیں، اللہ اکبر۔ اتنا اجر و ثواب اس کو ان 10 دنوں میں اعتکاف کرنے سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ساری اس کی فضیلتیں ہیں۔ ان تمام فضیلتوں کو دیکھ کر ہمیں چاہیے کہ اگر ہم سے ممکن ہو تو ہم اعتکاف ضرور کریں۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر ایک بات اور ہے، وہ میں تھوڑا سا اس میں اضافہ کر دوں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ یہ ہمیں نصیب نہ ہو۔ انسان کی زندگی کی بے ثباتی کا یہ حال ہے کہ اس کو 1 منٹ کا نہیں پتا کہ آگے میں 1 منٹ بعد میں زندہ رہوں گا یا نہیں۔ صحیح۔ تو اس لیے جو عبادات ممکن ہیں کہ وہ کر سکتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ عبادت کر لے، ان کو ترک نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ اس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ صحیح۔ تو اس پورے ماہ مبارک میں صرف اعتکاف ہی نہیں، اور دیگر جو عبادات ہیں، روزہ ہے، تراویح ہے، تلاوت قرآن ہے، ان تمام چیزوں کو اس کو چاہیے کہ وہ کر لے، نہ جانے آئندہ اس کو یہ میسر ہو یا نہ ہو۔ جو راتیں میسر آ رہی ہیں، جو ساعتیں رمضان المبارک کی خوبصورت ساعتیں، اجر و ثواب سے مزین ساعتیں میسر آ رہی ہیں، ان تمام میں نیک اعمال کر لے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر و ثواب عطا فرما دے۔ صحیح حضور، یہ تو ہم نے جان لیا کہ اعتکاف کی فضیلت کیا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 حج 2 عمرے کی فضیلت اور جو بیان کی۔ تو اعتکاف کس طرح کرنا چاہیے؟ مرد و خواتین کے لیے الگ الگ احکامات ہیں یا ایک ہی احکام ہے؟ دیکھیے، خواتین کے لیے تو حکم یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں اعتکاف کریں۔ اچھا، خواتین کے اعتکاف مسجد میں نہیں ہے، مردوں کے لیے ہے کہ مرد جو ہیں وہ مسجد میں کریں گے، خواتین اپنے گھر میں کوئی ایک حصہ مختص کر لیں صحیح، اور وہاں پر وہ بیٹھیں، دنیاوی بات نہ کریں، کوئی ایسے عمل نہ کریں کہ جو اس کے خلاف ہو اعتکاف کے، اور زیادہ تر وقت جو ہے عبادت میں گزاریں، پڑھنے میں، تلاوت قرآن میں، وظائف میں، دیگر چیزوں میں گزاریں۔ یعنی دنیاوی کوئی کام اور دنیاوی ایسا کام خصوصاً کہ جو اس کو اس کے خلاف ہو، اس سے گریز کریں۔ صحیح۔ اچھا، اب جہاں تک مردوں کا تعلق ہے، اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ پہلے مسجد کے حدود کا تعین کر لیا جائے۔ صحیح۔ آپ دیکھتے ہیں نا، بہت سی مسجدیں بڑی ہوتی ہیں، ان میں جیسے 4 دیواری ہے، اب اس میں آپ داخل ہوئے، پہلے کچی جگہ ہے، اس کے بعد صحن ہے، پھر مسجد ہے، ایک طرف وضو خانہ ہے، دوسری طرف واش روم ہے، یہ ساری چیزیں۔ اب اس میں کیا ہے کہ لوگ جو احتیاط نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ساری مسجد ہے، آرام سے اس میں ٹہل رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ تو علماء نے یہ لکھا کہ آپ پہلے مسجد کے حدود کا تعین کر لیں کہ مسجد کے حدود کیا ہیں۔ اچھا، اور مسجد کے حدود وہی ہیں جہاں نماز ہوتی ہے۔ صحیح۔ جہاں نماز نہیں ہوتی وہ مسجد میں شامل نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ مثلا بعد ایک میدان کھلا پڑا ہے، آپ اس کو مسجد میں شامل نہ کریں۔ مسجد کا جو صحن ہے جہاں نماز ہو رہی ہے وہ اس میں شامل ہے۔ صحیح۔ وضو خانہ جو ہے اس میں شامل نہیں ہے، واش روم جو ہے اس میں شامل نہیں ہے۔
یہ صرف ضرورت کے پیش نظر آپ جا سکتے ہیں. صحیح. اور اس کے علاوہ وہاں خالی کھڑے ہو کر بات کرنا، جیسے عام طور پہ ہوتا ہے وضو کرنے گئے، ایک اور معتکف حضرات میں سے کوئی آ گیا، ان سے کھڑے ہو کے آپ باتیں کر رہے ہیں، یعنی آپ کا وضو مکمل ہو گیا لیکن آپ خواہ ٹائم اس میں ضائع کر رہے ہیں، تو یہ غلط ہے. اسی طرح واش روم کا، اسی طرح دیگر چیزوں کا، جیسے بہت بڑی مسجد ہے، نماز جہاں ہوتی ہے وہ تو ایک حصہ الگ ہے لیکن اس کے آگے میدان ہے اور چار دیواری ویسے ہی ہے، تو آپ سوچتے ہیں یہ بھی مسجد ہے، تو جو اس میں داخل نہیں ہے وہاں ویسے ہی ٹہلنا گھومنا پھرنا یہ جو ہے یہ مناسب نہیں ہے. تو سب سے پہلے مسجد کے حدود کا تعین ہو، اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں، وضو خانہ ہے، واش روم ہے، وہاں پر بلا ضرورت نہیں جائیں. اگر وضو کی ضرورت ہے تب آپ جائیں، واش روم کی ضرورت ہے تب آپ جائیں، اور جائیں بھی تو فوراً اس چیز سے فارغ ہو کر دوبارہ مسجد میں داخل ہو جائیں. اور کوشش یہ کریں کہ کوئی ایسا عمل نہ ہو جو آپ کے اعتکاف کو ضائع کر دے، اعتکاف کو توڑ دے. کوئی ایسی بات آپ وہاں نہ کریں. اس سے وضو کیا آپ فوراً مسجد میں داخل ہو جائیں. صحیح. اسی طرح واش روم گئے، فوراً آ کے آپ نے وضو کر لیا، مسجد میں پہنچ گئے، اور اس کے بعد کوئی دنیاوی خیالات، دنیاوی باتیں، مثلا یہ کہ موبائل ہے، بہت سے لوگ سوچتے ہیں موبائل رکھ لیں اور اسی پہ ہم ٹائم گزارتے ہیں، وہ بھی غلط ہے. اول تو موبائل رکھنا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اس کا ہونا ہی غلط ہے. صحیح. وجہ یہ کہ جب ہوگا تو آپ ضرور فون کریں گے، استعمال بھی ہوگا یقین. اگر اتنا ہو کہ آپ نے صرف اس لیے رکھا ہے کہ آپ گھر والوں سے کوئی چیز منگائیں اور صرف ان کو مس کال دے دیں کہ وہ خود آ جائیں، یا آپ نے مختصر بات کی اور اس کو آف کر دیا، پھر تو بہتر ہے. لیکن اگر وہیں آپ اس پہ پورا کاروبار بھی کر رہے ہیں، دنیاوی باتیں بھی ہو رہی ہیں، ساری چیزیں چل رہی ہیں، پھر اعتکاف کی جو روح ہے، جو مقصد ہے، وہ فوت ہو جائے گا. اللہ. پھر تو وہی بات ہوئی نا کہ آپ جیسے کسی کو آپ نے ساتھ بٹھا لیا، آپ باتیں کر رہے ہیں دنیا میں. صحیح. تو یہی موبائل کام کرے، بلکہ موبائل تو آپ کو خبریں بھی دے رہا ہے، میسیجز بھی دے رہا ہے، بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. صحیح. تو اس لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو رکھیں ہی نہیں. اور اگر کسی کا گھر دور ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ ہاں میں اس کے ذریعے گھر والوں کو بلا لوں، آف کر کے رکھے. جب اس کو بلانا ہے مختصر بات کر کے بلائے، اور اس کے بعد جو اس کی ضروریات ہے وہ پوری ہو جائے. صحیح. تیسری چیز کیا ہے کہ ہم تلاوت قرآن کا اہتمام کریں. دیکھیے ویسے کوئی عبادت اس کے لیے مخصوص نہیں ہے کہ آپ کو یہی عبادت کرنی ہے یا یہی دعا پڑھنی ہے، اس کے علاوہ کوئی دعا نہیں پڑھنی، فلاں عبادت کرنی ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں. ایسی کوئی عبادت مخصوص نہیں. اعتکاف کا مقصد کیا ہے کہ یہ 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف اس کی رضا کے لیے آپ وہاں بیٹھیں. اچھا. اور اس کی رضا کب حاصل ہوگی؟ جب دنیا سے آپ لا تعلق ہو جائیں گے. اور لا تعلق اسی طرح ہے کہ آپ تلاوت قرآن میں وقت گزاریے، آپ وظائف میں وقت گزاریے، آپ اچھی کتابیں جو دینی کتابیں ہیں، حدیث شریف کی کتابیں ہیں، یا علماء کی ایسی کتب ہیں کہ جن کو پڑھ کر آپ کو دین کا علم حاصل ہو، وہ آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں. صحیح. کوئی ایسا نہیں کہ قصے کہانی کی کتاب، کوئی ناول آپ لے کے بیٹھ گئے. سب سے پہلی چیز قرآن کریم کی تلاوت. صحیح. اس میں معتکف حضرات یہ کوشش کریں کہ 10 دنوں میں ایک کلام پاک مکمل کر لیں. صحیح. اور اس کا حساب لگا لیں، اور حساب لگائیں 29 دنوں کا. صحیح. آپ 30 دن کا حساب نہ لگائیں. اگر 29 کا چاند ہوگا تو آپ کا کلام پاک مکمل نہیں ہوگا. آپ 29 کا حساب لگا کر، اور اس کے بعد 3 پارے روز یا 6 یا 10 جیسے بھی آپ آرام سے کر سکتے ہیں، تو 10 دنوں میں، بلکہ 9 دن کا حساب لگائیں، 9 دن میں آپ آرام سے وہ کام کر سکتے ہیں. صحیح. تو پہلی چیز تلاوت قرآن. ٹھیک. اس کے لیے کرنا چاہیے، کیونکہ اسی میں اب عام طور پہ ایسا موقع نہیں ملتا نا کہ آپ کلام پاک مکمل کریں. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ عام دنوں میں بھی ہم روزانہ فجر کے بعد تلاوت قرآن کریں. صحیح. لیکن اب اعتکاف میں کیونکہ موقع ملا ہے، اور ظاہر اعتکاف میں اور کوئی کام ہی نہیں، یا تو آپ کو سونا ہے، یا پھر سحری و افطار ہے، یا پھر تراویح ہے. تراویح میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، پھر اس کے بعد فارغ ہیں. صحیح. تو اس لیے پورے 10 دنوں کو، بلکہ 9 دنوں کو آپ مینیج کر لیں کہ مجھے کس وقت کیا کام کرنا ہے، تاکہ کوئی ٹائم ضائع نہ ہو. ہاں، کوئی ٹائم ضائع نہ ہو. اور اس میں یہ آپ کا ایک کلام پاک بھی مکمل ہو جائے، وظائف بھی ہو جائیں، دیگر چیزیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں. اگر آپ مینیج کر کے کریں گے تو آرام سے یہ سارے کام ہو جائیں گے. صحیح. سبحان اللہ. حضرین، آپ نے جانا کہ اعتکاف کو کس طرح کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کن کن حدود کا، کن کن قیود کا خیال رکھنا ہے، تاکہ اعتکاف کسی طرح کا خراب نہ ہو اور اس میں جو عبادات ہم کریں وہ ضائع نہ ہو. چلتے ہیں مختصر سے بریک کی جانب.
بریک سے لوٹیں گے تو پھر اور سوالات شامل کریں گے۔ رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان۔ خوش آمدید ناظرین، اشرفی رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حضرین کرام، اعتکاف اور شب قدر دونوں کا ہم نے ابتدا میں ذکر کیا تھا۔ اعتکاف کے بارے میں تو ہم نے جانا، اس کی فضیلت کو بھی جانا، اور کس طرح اعتکاف کرنا ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے جان لیا تقریباً۔ حضرت اب شب قدر کی طرف چلتے ہیں، اور اس کی فضیلت قرآن مجید فرقان حمید نے بھی جو نازل ہوئی اور احادیث میں بھی، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں، شب قدر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ بے شک۔ اور وہ اس طرح ہے کہ ایک روایت ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ علی بن عروہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 اشخاص کا ذکر کیا، اچھا، جنہوں نے 80 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کی کہ پلک جھپکنے کی مقدار بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ اللہ اکبر، 80 سال آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ کون تھے؟ حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، اور حضرت یوشع بن نون سبحان اللہ علیہ السلام۔ یہ سن کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کو تعجب ہوا۔ تب آپ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کو اس پر تعجب ہے کہ ان لوگوں نے 80 سال عبادت کی اور پلک جھپکنے کی مقدار بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز نازل فرما رہا ہے، اور آپ کے سامنے سورہ مبارکہ یعنی سورہ قدر کی تلاوت کی۔ سبحان اللہ۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، واہ بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ سبحان اللہ۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ نے کیا جانا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، سبحان اللہ۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ واہ واہ۔ اب آپ دیکھیں کہ اس سورت کی تلاوت کی، راوی کہتا ہے کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو اطمینان ہوا اور سکون ہوا۔ سبحان اچھا، وجہ کیا تھی؟ کہ اس امت کی عمریں کم، اجر و ثواب بھی کم، گزشتہ امتوں کی عمریں زیادہ، اجر و ثواب زیادہ۔ صحیح۔ اب اگر مثال کے طور پر کسی کی عمر 1000 سال ہے تو اس کا ثواب اتنا ہی ہوگا۔ بالکل۔ اب اس امت کی عمر 40 سال، 50 سال، 70، 80، بہت 80 تک پہنچے، 100 تک پہنچے تو اخبار میں آئے تھے جی فلاں صاحب 100 سال کے ہو گئے، کوئی پہنچتا ہی نہیں، 55، 60، 70 میں روانہ۔ اچھا، اجر و ثواب کم اس لیے کہ عمریں کم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تشویش ہوئی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ ہماری تو عمریں کم ہیں، اجر و ثواب بھی کم، اور قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، واہ واہ، تم تمام امتوں میں بہترین امت ہو۔ بے شک۔ تو بہترین امت تو ہم ہیں اور اجر و ثواب ان کا زیادہ، تو پھر خیر امت کیسے ہوں گے؟ صحیح۔ بہترین امت کیسے ہوں؟ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات بینات بلکہ یہ پوری سورہ مبارکہ نازل فرما دی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اور صحابہ اکرام
رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی تسلی اور تشفی فرما دی۔ ہم ایک ایسی صورت آپ کو عطا کر دیتے ہیں کہ ایک رات عبادت کر لیں 1000 مہینوں سے بڑھ کر ثواب لیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ اس امت یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کیفیت یہ ہے، یہ وہ مزدور ہیں جو کام کریں تھوڑا اجرت پائیں زیادہ۔ واہ واہ کیا بات، سبحان کام اللہ۔ تھوڑا کرتے ہیں بے شک۔ اجرت زیادہ ہے۔ تھوڑا کتنے کہ صرف ایک رات گزار دو اس کی عبادت میں اور اجر و ثواب 1000 مہینوں سے بڑھ کر، یعنی 1000 مہینے کے برابر نہیں کہا، خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بڑھ کر ثواب۔ سبحان اللہ۔ تو کتنا کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، بے شک۔ صرف ایک رات آپ اس کے لیے عبادت میں گزار دیں اور وہ خالق کائنات کتنا کرم فرما رہا کہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر ثواب دے رہا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے اس کی فضیلت اور اجر و ثواب۔ سبحان اللہ۔ حضرین، ثنا خوان رسول ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں اور ایک کلام کو اپنے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ اے نور خدا کر آنکھوں میں سما جانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا۔ سبحان اللہ کیا بات ہے۔ اے پردنشی دل کے پردے واہ واہ واہ۔ کرنا، جب وقت نظر آئے واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیدار عطا کرنا۔ سبحان اللہ۔ اے پردنشی دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد کو میری تو آ جانا رسول سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امداد کو میری تو آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آمین آمین۔ روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا،
जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना ऐसा से गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़र आए दीदार अता करना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रोशन मेरी तुरबत को ए सल्ले अला करना। नाज़रीन किराम, हकीकत हाल यही है कि इस ज़िंदगी में भी उजाले हैं तो सरकार के नाम मुबारक से है, और क़ब्र में भी उजाले होंगे तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ही नाम मुबारक से होंगे, इसलिए कि है उन्हीं के दम कदम से बाग़ आलम में बहार। वो न थे तो कुछ न था और वो न हो तो कुछ न हो। शब क़दर से मुताल्लिक़ सवालात चल रहे थे, तो हुज़ूर शब क़दर से मुताल्लिक़ एक और सवाल आपकी खिदमत में कि कौन सी रात है शब क़दर? क्या इसका तयन है कि सिर्फ उसी रात को ही जागा जाए? देखिए, इस सिलसिले में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फरमाया कि 21वीं से 29वीं तक शब क़दर को तलाश करो। अच्छा, यानी ये जितनी ताक़ रातें हैं इसमें जो भी शब क़दर होगी और तुमने इबादत की तो 1000 महीनों से बढ़कर सवाब मिल जाए। सुभान अल्लाह। अच्छा, बाद अक़वाल जो हैं 27वीं के हक़ में। सही। अक्सर ने कसरत अक़वाल जो हैं उन्होंने ये कहा कि जी 27वीं जो है यही शब क़दर है। सही। किसी ने 25वीं, 21वीं मुख्तलिफ, लेकिन कसरत अक़वाल सहाबा के 27वीं के हक़ में है कि यही शब क़दर। सुभान अल्लाह। कहीं छुपाने में हिकमत है, कहीं बताने में हिकमत है। बेशक। शब बारात का तयन है, शब मेराज का तयन है, सही। लेकिन शब क़दर को कहा कि तलाश करो। सुभान अल्लाह। क्यों? इसलिए कि जब हमने इतना करम किया है कि तुम्हें एक रात ऐसी अता कर दी कि अगर इबादत में गुजार दो तो 1000 महीने से बढ़कर सवाब ले लो। जब हम इतना करम कर रहे हैं तो तुम भी मेहनत करो, वाह वाह, तुम भी तलाश करो। सही। दूसरी एक हिकमत और है, बुजुर्गान दीन ने लिखा, अगर ये बता दिया जाता कि 27वीं शब क़दर या 21वीं या 29वीं, किसी भी ताक़ रातों में से एक रात का तयन कर दिया जाता तो सब उसी में जागते, उसके बाद कोई नहीं जागता। सही। लेकिन छुपाने में हिकमत यह है कि 21वीं से लेकर 29वीं तक तमाम रातें तुम जाकर गुजारो। सही। ताकि जो भी शब क़दर हो उसका सवाब मिल जाए। और अल्लाह के करम से उम्मीद है कि जब सारी रातें इस तलाश में गुजारेंगे और इस तलाश में जाग कर गुजारेंगे कि हमें शब क़दर मिले तो हर रात का सवाब शब क़दर का सवाब। सुभान अल्लाह सुभान। ये अल्लाह की रहमत से उम्मीद है। तो इसलिए हुक्म ये है कि आप तमाम रातें जाकर गुजारें और इस उम्मीद पर गुजारें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें शब क़दर अता कर दे। जाहिर है इनमें से कोई ना कोई रात तो यकीनन शब क़दर होगी, तो जो भी शब क़दर होगी आपको 1000 महीनों से बढ़कर सवाब मिल जाए। सुभान अल्लाह। तो इसलिए हमें इसको तलाश करना चाहिए और खुसूसन इन रातों में घूमने फिरने से, लहव लाभ से, शॉपिंग से, दीगर चीज़ों से परहेज करना चाहिए। सही। आप पहले से उसकी तैयारी कर लें, जो आपके काम हैं, जो चीज़ें हैं आप पहले से कर लें और इस रात को इबादत के लिए मुख्तस कर लें। सही। तो इस तरह क्या होगा कि हमारे काम भी हो जाएंगे, इबादत भी हो जाएगी और शब क़दर का सवाब जो 1000 महीनों से बढ़कर है वो भी हमें मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, चलते हैं मुख्तसर से ब्रेक की जानिब। ब्रेक से लौटेंगे तो और सवालात को शामिल करेंगे। रमज़ान 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 अशरफी रमज़ान अशरफी रमज़ान अशरफी रमज़ान अशरफी रमज़ान 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 अशरफी रमज़ान अशरफी रमज़ान अशरफी रमज़ान अशरफी रमज़ान। खुश आमदीद नाज़रीन, अशरफी रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं।
شب قدر اور اعتکاف کے متعلق بہت سی باتوں کو ہم نے سنا. اب ہمارا پروگرام کیونکہ اختتام کی طرف ہے تو حضور آخری سوال ناظرین کے لیے بڑا اہم ہے آپ کی خدمت میں جو میں پیش کر رہا ہوں کہ اب شب قدر کی فضیلتوں کو تو ہم نے جان لیا اور یہ بھی جان لیا کہ کن راتوں میں ان کو تلاش کرنا ہے. تو اب شب قدر کو گزارے کیسے؟ کہ بہت سے لوگ صرف جاگ کر ایسے ہی گزار دیتے ہیں، باہر گھوم رہے ہیں، ادھر ادھر پھر رہے ہیں، کچھ کھیل کر گزار دیتے ہیں. تو اس کو کون سے اعمال و افعال اس میں کرنے ہیں کہ جس سے اور برکتیں اور رحمتیں ہم حاصل کر سکیں؟ دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں اور اس میں یہ ہے کہ تلاوت قرآن، نوافل اور استغفار. اچھا، بزرگان دین نے فرمایا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. صحیح. کم سے کم 1000 مرتبہ اس رات میں پڑھ لیں. سبحان اللہ. اسی طرح درود پاک، اس کی تو کوئی حد نہیں، آپ جتنا چاہیں پڑھ لیں، صحیح. جتنا بھی ہو سکے پڑھیں. تیسری چیز یہ ہے کہ نوافل، کہ اس میں اگر ہو سکے تو کم سے کم 40 نفل پڑھے جائیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص اچھا یہ پڑھیں. ٹھیک. تو اس طرح یہ رات پوری گزر جائے گی اور اس میں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے ملک کے لیے اور پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے سبحان اور عالم اسلام میں امن و امان کے لیے دعا کریں. صحیح. یہ ہر شخص کو چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی بھی دعا قبول کر لے. بے شک. تو اس میں ان تمام چیزوں کے لیے دعا کریں اور خصوصاً اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کریں اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کر لیں. ٹھیک. انسان کی کیفیت یہ نا، ایک گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، توڑ دیتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر توڑ دیتا ہے. تو توبہ کی امید پر گناہ کرنا ایک تو یہ سب سے بڑی نادانی ہے اللہ کہ میں ابھی کر لوں، بعد میں توبہ کر لوں گا. آپ کو کیا پتا کہ آپ کو توبہ کا وقت ملتا ہے یا نہیں؟ صحیح. گناہ کرتے ہی موت آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ تو توبہ کی امید پر گناہ کرنا بزرگوں نے فرمایا سب سے بڑی نادانی ہے. صحیح. اور جب توبہ کرے، قرآن نے کہا توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو کہ آگے نصیحت حاصل ہو جائے. سبحان اللہ. اور نصیحت حاصل ہونے کا مقصد کیا ہے کہ جس گناہ سے، جس غلطی سے آپ توبہ کر رہے ہیں دوبارہ اس کا ارتکاب نہ ہو. اللہ. ورنہ ہم ایک چیز سے توبہ کریں، پھر توڑ دیں، پھر کریں، پھر توڑ دیں، تو پھر اس توبہ کا فائدہ نہیں. تو جب یہ راتیں ہمیں میسر آ رہی ہیں تو ان میں استغفار پڑھیں، درود پاک پڑھیں، نوافل پڑھیں، تلاوت قرآن کریں اور ان سب کے بعد سچے دل کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گزشتہ گناہوں سے توبہ کر لیں اور ایسی توبہ کریں کہ دوبارہ پھر اس کا ارتکاب نہ کر سکیں. صحیح. اور جو مومن مسلمان جو بھی گناہ گار ہے، جو بھی ہے، توبہ جب کرتا ہے سچے دل کے ساتھ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث شریف سرکار نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. واہ واہ سبحان یعنی اللہ کی رحمت دیکھیے کہ گناہوں میں وہ بالکل جکڑا ہوا ہے لیکن سچے دل سے توبہ کر رہا ہے، خالق کائنات اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف. سبحان اللہ، کیا بات. تو اس لیے یہ بڑی اہم رات ہے، مقدس رات ہے، گناہوں کو بخشوانے والی راتیں ہیں. ان تمام راتوں میں عبادت کریں، سچے دل سے توبہ کریں اور اس کی رحمت سے امید رکھیں کہ وہ اپنے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول اور منظور فرمائے گا اور ہمیں اللہ رب العالمین یہ توفیق دے کہ ہم دوبارہ ان گناہوں کا ارتکاب نہ کر سکیں. صحیح. تو یہ تمام چیزیں پیش نظر رکھنی چاہیے، یہ تمام اعمال کرنے چاہیے. پھر نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دیں، وہ اپنی رحمت اپنا کرم فرمائے گا اور انشاءاللہ تعالی یہ عبادت قبول ہوں گی. سبحان اللہ. ثنا خان رسول ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں اور ایک کلام کو شامل کرتے ہیں. جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دربار. واہ واہ کیا بات. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک حقیقت. جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے خوب دیتا ہے خدا آپ کے دروازے. واہ واہ کیا بات. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے
دروازے سے خوب دیتا ہے خدا آپ کے دروازے سبحان اللہ سبحان خوب دیتا ہے خدا آپ کے دروازے سے سبحان اللہ سبحان آپ آئے ہیں یہاں رحمت عالم بن کر واہ 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 آقا آپ آئے ہیں یہاں رحمت عالم بن کر سب کا ہوتا ہے بھلا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے بے شک بے شک سب کا ہوتا ہے بھلا آپ کے دروازے سے جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے سبحان اللہ کہ تم کروڑوں نہیں بس ایک دکھا دو مجھ کو آقا تم کروڑوں نہیں بس ایک دکھا دو مجھ کو جس کو کچھ بھی نہ ملا کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات بے شک بے جس شک کو کچھ بھی نہ ملا آپ کے دروازے سے جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے خوب دیتا ہے خدا آپ کے دروازے سے سبحان اللہ ماشاء اللہ بڑے پیارے انداز میں صاحبزادہ سید علی مرتضیٰ اشرف جیلانی نے بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کیا۔ حضرین کرام ہمارا آج کا پروگرام یہاں پر اختتام پذیر ہوا۔ انشاءاللہ تعالی ایک نئے اور منفرد موضوع کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان مکرم اشرف جیلانی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان